جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ بہت زیادہ اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ عشرہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس عشرہ کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر عام عبادات سے ہٹ کے بڑی بڑی عظیم عبادات سر انجام دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اپنے روزے کی کمی اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے اس 10 دنوں کے آخر میں صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری 10 دنوں کا آغاز ہوتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے؟ فرمایا احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کر دیتے، راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، راتوں کو جاگا کرتے، قرآن پڑھا کرتے، دعائیں کیا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اپنے جو جتنے بھی قریبی رشتہ دار محلے دار تھے ان کو بھی ساتھ جگایا کرتے، وَشَدَّ مِئْزَارَهُ، اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 دنوں کے اندر اس قدر محنت کرتے، اس قدر عبادت کرتے جو عبادت آپ عام دنوں کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ان 10 دنوں کو عبادات کے لحاظ سے، اذکار کے لحاظ سے، اپنی دینی مصروفیات کے لحاظ سے باقی تمام دنوں سے ممتاز رکھتے تھے، نمایاں رکھتے تھے، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک ایسی عبادت بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور جو عبادت بذات خود بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے، بہت سارے نیک کاموں کا مجموعہ ہے۔ عام انسان عام دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری عبادات سر انجام نہیں دے سکتا جو اس 10 دنوں کے اندر انسان اعتکاف کی حالت میں سر انجام دے سکتا ہے۔ کیسے؟ محترم سامعین و ناظرین، مسجد اللہ کا بڑا مبارک گھر ہے، بڑی مبارک جگہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو روئے زمین کے اوپر سب سے جو پیاری جگہیں لگتی ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر جن کو ہم مساجد کہتے ہیں وہ ہیں۔ جب انسان اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیاوی امور سے ہٹا کے، اپنے ذہن سے دنیاوی کاموں کو نکال کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تو یقیناً اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا پڑاؤ مسجد میں ڈال لیتا ہے، محبوب کے ہاں محبوب جگہ پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، صف اول کا اہتمام کرتا ہے، صلاۃ التراویح اور اسی طرح جو ہے وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آ کے اذانیں دینے کا اہتمام کرتا ہے، اقامتیں کہنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فجر کی نماز کے بعد جاگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جب نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب روزانہ لے لیتا ہے، صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرتا ہے، اور جو دوسری سنن ہیں جن کے ذریعے اللہ کے ہاں محل بنتے ہیں، جن کے ذریعے جہنم حرام ہوتی ہے، جن کے ذریعے جنت واجب ہوتی ہے، وہ انسان یہ ساری کی ساری عبادتیں اس آخری عشرے کے اندر ایک عبادت یعنی اعتکاف کو اختیار کر کے سر انجام دیتا ہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جب آخری رمضان آپ کی زندگی کا آیا تو اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، اور آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد
آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان مبارک دنوں کے اندر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے قریب کر لے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔